نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل المؤمن كالإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. آج 29 ذی الحج ہے. عین ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے اور کل یکم محرم ہو، اور اگر آج نہیں تو کل چاند نظر آ جائے اور یکم محرم ہو. بہرحال چاند کے اعتبار سے انشاءاللہ سال کی ابتدا ہونے والی ہے، اور چاند کے اعتبار سے آج یا کل سال کا آخری دن ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے بنائے ہیں، یعنی احترام والے مہینے. ظاہر ہے سب کچھ ہی اللہ نے بنایا ہے. 12 مہینے ہیں وہ بھی اللہ نے شمسی اعتبار سے، وہ بھی اللہ نے بنایا. قمری یعنی شمسی اعتبار سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اور قمری اعتبار سے بھی اللہ کے ہی ہیں. یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ نے چلایا ہے. بس صرف اتنا فرق ہے کہ قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے شام سے تاریخ بدل جاتی ہے، مغرب سے تاریخ بدل جاتی ہے، اور شمسی اعتبار سے ہماری گھڑیوں کے حساب سے رات 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے. بس اتنا فرق ہے، باقی ہر حساب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ گزارش ہے کہ جیسے شمسی یا جسے کہتے ہیں کیلنڈر کے اعتبار سے، شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے، جنوری فروری کے اعتبار سے جب دسمبر کا آخر آتا ہے تو بہت سے لوگ کچھ اس میں نیتیں کرتے ہیں، کچھ اس میں اپنے ارادے بناتے ہیں، کچھ اس میں اپنے مقاصد طے کرتے ہیں کہ بھئی اس سال انشاءاللہ یہ مقاصد میں انشاءاللہ اپنے پورے کر لوں گا. مثال کے طور پہ کوئی یہ نیت کرے گا کہ انشاءاللہ اس سال میں حج پہ چلا جاؤں گا، اور اس نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ دسمبر گزرا، اس سال یہ جو 2023 آئے گا اس میں حج پہ چلا جاؤں گا انشاءاللہ. تو ظاہر ہے یہ نیتیں ایسی چیز ہیں کہ یہ انسان کو پھر اس کے مکمل ہونے تک، یعنی اس کو تکمیل تک پہنچا دیتی ہیں. ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی، میں نے اور آپ نے، کہ بھئی ہم آئندہ سال یہ کریں گے، کبھی دماغ میں خیال ہی نہیں آیا. تو وہ پھر لٹکتے 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 ساری زندگی گزر جاتی ہے، آدمی سوچتا ہی نہیں. یہ بہت اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں. اپنے مقاصد طے کیجئے. دنیا کے مقاصد کرتے ہیں نا کہ 2025 تک میرا انشاءاللہ اپنا گھر ہوگا، یہ دنیا کا مقصد ہے. 2024 میں انشاءاللہ اپنی گاڑی لے لوں گا. یہ مقاصد ہر شخص یہ طے کرتا ہے، اور یہ ہونے چاہیے. اس سے منع نہیں کیا شریعت نے، کیونکہ ایک آدمی کے سامنے اگر مقصد نہیں ہے تو اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. جانور جیسے صبح سے شام گزار رہا ہے، یہ بھی صبح سے شام لگا ہوا ہے. ایمان والا آدمی ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے. سب سے بڑا مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی حالت میں زندگی، ایمان کی حالت میں موت. جیسے یہ تو ظاہر اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر 55 سالہ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، اور مرتے وقت اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو وہ 55 سال اگرچہ غلط گزرے، اگرچہ کچھ بنا نہیں سکا زندگی میں، گھر نہیں بنایا، گاڑی نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کہا جائے گا یہ شخص کامیاب ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے برعکس بھی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ 55 سالہ زندگی میں گھر بار بنا دیا، بچوں کو سیٹ کر دیا، سب کچھ کر لیا، مرتے وقت اگر ایمان کی حالت میں موت نہیں آئی تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا کا سب سے ناکام ترین انسان ہے کہ اس کو اللہ نے 55 سال دیے
اور اس 55 سالہ زندگی میں مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں۔ یہاں ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں ٹٹولنے کا حکم نہیں ہے۔ تجسس ہے انسان کی فطرت میں، اللہ نے رکھا ہے، جاسوسی، دیکھ رہے ہوتے مرتے وقت اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کا حکم ہمیں۔ اور بالفرض آپ نے سن بھی لیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب آپ اس کو باہر نہیں بتا سکتے کسی کو۔ عبرت کے طور پر تو اپنے ذکر، نام لے کے ذکر کرنا یا یہ کہہ دینا کہ فلاں شخص تو مرتے وقت اس کو یہ ہو گیا، یہ جائز نہیں۔ عبرت کے طور پہ بغیر نام لیے کہ بھئی فلاں آدمی کی زندگی ایسی گزری، فلاں نہیں، یعنی فلاں سے مراد میں ایک شخص کی میت پہ گیا اور وہاں میں نے دیکھا اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا، اس حد تک تو کچھ گنجائش ہے عبرت کے طور پر، تماشے کے طور پر نہیں، جیسے ہم لوگوں کے اندر عادت ہے تماشائی بننے کی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ابتداً کچھ باتیں اور بھی عرض کرنی ہے، وقت مختصر ہے، کہ اپنے مقاصد طے کریں۔ اب یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، آج سے یا کل سے۔ جس نے یہ نیت نہیں کی کہ بھئی میں انشاءاللہ اس سال حج کروں گا، وہ اس سال نیت کر لے، اور آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ اسے کروائیں گے انشاءاللہ۔ جس کی کوئی اور، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے یہ نیت کی کہ بھئی اس سال انشاءاللہ میں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید ختم کروں گا، کر لیا انہوں نے۔ کسی نے نیت کی کہ اس سال میں تفسیر کے ساتھ قرآن مجید ختم کروں گا، کر لیا انہوں نے۔ کسی نوجوان نے نیت کی کہ آئندہ 1.5 سال، اس سال میں میرے حفظ کی کلاس ہوتی ہے نا، تو حفظ میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ اس سال میں میرے 10 پارے ہو جائیں گے یا میں قرآن ختم کر لوں گا۔ خدارا یہ اپنے مقاصد طے کر کے زندگی گزارے۔ یہ اللہ نے یہ زندگی کسی مقصد کے لیے دی ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے کہ صبح سے شام بیل کی طرح بس گزار لیا، شام کو سو گئے، پھر صبح اٹھے پھر بیل کی طرح لگے رہے، پھر شام کو سو گئے۔ اسی طرح کرتے 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 جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں بھی یہی ترتیب چل رہی ہے، اور آدمی کمانا اور کھانا اور بس اسی میں لگا رہا۔ آج کل وہ وقت نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہے۔ اللہ یہ جو دن رات کا نظام بدلتے، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ جو ہم دن اور رات بدلتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے، جن لوگوں کو ہم نے عقل دی ہے۔ اور عقل اللہ نے ہمیں دی ہے، انسانوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، جانور کے عقل نہیں ہے، جانور کو شعور دیا اللہ نے، شعور اس میں ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ اس کے بچے کو پتا ہوتا ہے یا ماں کو پتا ہوتا ہے، بچے کو پتا ہوتا ہے میں نے دودھ پینا ہے، مثال دے رہا ہوں گائے کا بچہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ شعور اللہ نے فطرتاً ڈالا ہوتا ہے ان میں، عقل نہیں ہوتی ان میں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ دن اور رات کا بدلنا، اس میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، جن کو ہم نے فہم دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کے ساتھ ظاہر شعور بھی دیا ہے کہ ہم روزانہ رات کو لے جاتے ہیں، دن کو لے آتے ہیں۔ یہ ویسے نہیں ہو رہا، یہ رات دی قرآن اللہ بیان فرما رہے ہیں رات تمہارے آرام کے لیے، پھر دن دیا، دن میں قرآن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دن تمہارے معاش کا ہے۔ بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن یہ جو الٹ پلٹ چل رہی ہے، یہ روزانہ ایک ترتیب سے چل رہا ہے، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اس سے دن بدلتا ہے، پھر کرتے کرتے ہفتہ بدلا، پھر مہینہ بدلا، پھر کرتے کرتے ایک دن آتا ہے کہ اس سے سال بدل جاتا ہے، اور تمہاری زندگی کا 1 سال گر گیا۔ اب اگر تمہاری زندگی ہم نے 50 سال لکھی ہے تو 1 سال کے بعد وہ زندگی 49 سال رہے گی، اور کرتے 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 اخیر میں تمہارے پاس سال 2 سال رہ جاتا ہے، اور آدمی اسی میں زندگی گزار جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، اللہ نے ہر عمل میں ہمارے لیے ایک نشانی رکھی ہے۔ تم صبح اٹھتے ہو، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا تم صبح نہیں اٹھ پاؤ گے۔ تم نے نہیں سوچا تھا، تمہاری خواہش تو ظاہر ہے یہی تھی کہ میں صبح اٹھوں گا تو یہ کام کروں گا، لیکن تمہارے سامنے ہم نے کئی ایسے واقعات رکھے، کئی ایسی عبرتیں رکھی کہ جو صبح رات کو سوئے تھے یہ نیتیں کر کے، اللہ نے ان کو صبح اٹھنے کی توفیق نہیں دی۔ ایسا ہوا ہے، میرے اور آپ کے سامنے ہوا ہے۔ تو یہ نشانی ہے کہ نہیں ہے کہ بھئی رات ٹھیک ٹھاک آدمی سویا، صبح اٹھا، فوت ہوا۔
صبح گھر سے نکلا ٹھیک ٹھاک اور یہ نیتیں تھی کہ آج یہ کرنا ہے، گھر والوں نے بتایا یہ سودا لانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے اس شخص کی میت گھر میں آتی ہے۔ یہ کیا ہے اتنی بڑی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے نشانی ہے کہ تمہارا وقت ہم نے طے کیا ہوا ہے، تم جس دن آئے تھے اس دن ہی ہم نے طے کر لیا تھا، ماں کے پیٹ میں تھے ہم نے طے کر لیا یہ زندہ آئے گا یا مردہ آئے گا، اگر زندہ آئے گا تو اس کو کتنی زندگی دیں گے، یہ ہم نے طے کر لیا تھا، اور بار بار تمہیں بتایا تھا کہ بھئی یہ تمہاری زندگی اتنے دن ہے، اتنے سال، اتنے مہینے، اس اعتبار سے بتایا تھا کہ ارد گرد کے لوگ تمہارے مر رہے تھے۔ تم نے دیکھا کہیں 10 سال کا بچہ، اللہ حفاظت فرمائے سب کی، چھت سے گرا اور مر گیا، پتہ چلا کسی کی زندگی 10 سال بھی ہو سکتی ہے۔ تمہارے سامنے ہم نے دیکھا جوانی میں، بھری جوانی، 25 سال عمر، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، تو ظاہر ہے ہمیں تو پتہ چل گیا کہ اس کی عمر کتنے عرصے میں ہوئی، 25 سال کی عمر، یہ اللہ نے ہمیں دکھا دیا۔ تمہارے سامنے کسی کو ہم نے 45، کسی کو 50، کسی کو 60، کسی کو 70 تک پہنچا دیا، اور اللہ ماشاءاللہ کر کے 100 تک بھی پہنچ گئے، لیکن یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، روزانہ اعلانات تم نے سنے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ اعلان، وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ کچھ اللہ والے تھے، کسی جنازے میں حاضر ہوئے، وہ پہلے سے حاضر تھے، تو ایک باہر سے جو جیسے ہوتا ہے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہارا جنازہ ہے۔ تھوڑا سا حیران ہوا، ہچکچاہٹ ہوئی، سوال کیا کر رہا ہوں، جواب کیا دے رہے ہیں؟ کہا اگر ناراض ہوتے ہو تو یہ میرا جنازہ ہے۔ عبرت دلائی اسے کہ بھئی جیسے اس کا ایک جنازہ یعنی ہو گیا، ہم پڑھنے آئے، ایسے ہی کل کو تم بھی اس کی جگہ لیٹے ہو، جب تم اس کی جگہ لیٹے ہو تو ہو سکتا ہے میں بھی اس کی جگہ لیٹا ہوں۔ اسی وجہ سے جو صوفیاء کرام ہیں، جو مشائخ ہیں، جو طریقت والے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر اس کی مشق کراتے ہیں کہ بھئی روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کے آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھو اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچو۔ کیا سوچو؟ کہ ابھی مسجد میں ایک اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی فلاں آدمی، ظاہر ہے وہ اپنے بارے میں سوچو کہ میرے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے مسجد میں کہ بھئی فلاں آدمی کا فلاں وقت میں انتقال ہو گیا اور اتنے بجے جنازہ ہے، یعنی میں اپنے بارے میں عمیر کا انتقال ہو گیا اور اتنے بجے جنازہ ہے۔ یہ سوچو بیٹھ کے، جب تم نے یہ سوچ لیا کہ جنازہ ہو رہا ہے، اب اس کے بعد اگلی ترتیب دیکھو کہ کچھ لوگ قبر کے پاس ہیں اور قبر کی کھدائی چل رہی ہے، کچھ لوگ تمہارے کفن کے لیے گئے ہیں، اور ارد گرد تمہارے گھر والے ظاہر ہے وہ ایک غم میں ہیں، ایک پریشانی میں ہے، رونے کی کیفیت میں، اور یہ طبی طور پہ ہے رونا، ظاہر ہے یہ تو طبیعت میں ہے۔ بعض دفعہ اب ضمناً بات عرض کر دوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، کچھ مسائل ضروری ہیں وہ بھی بات کرنی ہے، ضمناً بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض جگہ میں، ہم خود بھی ظاہر ہے اس کی شکار تھے، کسی کے ہاں بیچارے کا بچہ فوت، رونا نہیں ہے، والدہ فوت، رونا نہیں ہے، بس صبر کرو، رونا نہیں ہے۔ یہ بیوقوفوں والی عادتیں ہوتی ہیں۔ جو آپ کہہ رہے نا کہ رونا نہیں ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، اس لیے کہ یہ اللہ نے میری اور آپ کی فطرت میں رکھا ہے، یہ روئے گا یہ شخص، بیوقوفوں کی طرح سے رونا نہیں ہے، گھر والے ان کو رونا نہیں ہے، اور ہاں اس کی حدود بتائی ہیں، سینے چاک نہ کرو، خود کو نہیں مارو، بعض دفعہ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں، باقی رونا یہ فطرت میں ہے۔ یہ اگر روئے گا نہیں تو یہ اس کا غم نہیں ہلکا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کا بیٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ رو رہے ہیں باقاعدہ طور پر، اور اتنا روئے کہ صحابہ فرماتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، ایسے لگا جیسے آدمی دھو دیتا ہے اس کو۔ تو رونے دیں اسے۔ یہ بعض لوگوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو وہ کر لیا ہے کہ نہیں جی روئی نہیں، وہ خاموش، پڑھو آیتیں پڑھو، قرآن مجید پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ وہ بیچارہ کس کیفیت میں ہے، اس کا باپ فوت ہوا، اس کی زندگی اس والد کے ساتھ گزری، ساری زندگی یعنی باپ نے اس کے لیے اپنی جوانی صرف کی، تو وہ روئے، وہ کیا کرے؟ تو یہ رونا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔
پتہ نہیں بات کہاں سے چلی اور کہاں نکل گئی. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ، وقت نہیں ہے میرے پاس، آئندہ ہفتے پھر کچھ باتیں عرض کروں گا. اس وقت صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات اور یہ اس کا آنا جانا، اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے اور آپ کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. یہ جو وقت گزر گیا ہے نا، یہ جو آج کا سال اور آج اگر چاند نظر آتا ہے، یہ وقت، یہ دوبارہ آپ کچھ بھی کر لیں، ساری زندگی کی، ساری دنیا کی دولت لٹا دیں، آپ کو ایک سیکنڈ بھی واپس نہیں ملے گا. اور میرا بھی، ہم سب کو ایک سیکنڈ واپس نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. اب ظاہر ہے یا تو اس کو بیٹھ کے روئیں. ایک حل تو یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے سوچتے رہے، او ہو سال پورا یہ ہو، اور سوچنا بھی چاہیے، یا تو اس کو بیٹھ کے سوچیں. یا یہ نہیں ہے تو پھر اب آج سے کچھ نیتیں کر لیں، اپنا مقصد طے کر لیں کہ بھائی میں نے اس سال میں یہ اپنا میرا ہدف ہے، کیونکہ بغیر اہداف کے انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی. تو بات میں صوفیاء کرام کی کر رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر آدمی یہ سوچے کہ میرے گھر والے وہاں گئے اور میرے گھر والے بعض میرے کفن دفن کی تیاری کے لیے باقاعدہ بیٹھ کے سوچے، کیوں، اس کا کیا فائدہ ہوگا. پھر وہ یہ سوچے کہ ابھی مجھے جو مسجد کا پھٹا ہے اس پہ جو لے جاتے ہیں لوگ، غسل کا پھٹا، اس پہ مجھے لٹایا گیا ہے، اب مجھے غسل دیا جائے گا. یہ بند آنکھوں سے سوچنے کی کوشش کرے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. اور پھر سوچے کہ بھئی فلاں وقت میں فلاں مسجد کے امام صاحب یا جو بھی، وہ میرا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور اب مجھے لے جایا جا رہا ہے اور مجھے قبر میں دفن کیا جا رہا ہے، اور اخیر میں مٹی ڈالی جائے گی اور پھر وہ جو تلقین ہے وہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا، آدمی کے دل سے جو دنیا کی جو میل کچیل اور محبت ہے یہ کم ہو جائے گی. سب سے بڑا فائدہ. اگلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دنیا کی بے جا ٹینشن انسان پالتا ہے، اس ٹینشن سے نجات مل جائے. اور تیسرا فائدہ اور سب سے بڑا، وہ بھی سارے ہی بڑے فائدے ہیں، یہ بڑا فائدہ ہوگا کہ انسان پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تو سب سے بڑا ہدف تو یہی انسان کا ہونا چاہیے کہ میں اس سال میں اللہ مجھ سے راضی رہے. میرا ہر دن ایسا گزرے کہ شام ہو تو میں اس بات پر مطمئن ہو کے گھر میں آؤں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. میں رات کو سوؤں تو میرے دماغ میں یہ خیال ہو میرا اللہ مجھ سے راضی. اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے. اسی حوالے سے اسی ضمن میں ظاہر ہے یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہے. اور میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے عرض کیا تھا، ان کی زندگیوں کو پڑھیں. ان لوگوں نے اپنی سب کچھ صرف کر دیا اسلام کے لیے، سب کچھ دے دیا. یہ لوگ ڈٹے رہے، جمے رہے. وہ مشہور روایت ہے حضرت حذیفہ بن یمان، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، ہر شخص کا ایک ذوق ہوتا ہے، اس کا ایک شوق ہوتا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہر صحابی کا شوق کیا تھا کہ اللہ کے رسول اعمال کیا کریں، خیر کی باتیں پوچھتے تھے نبی علیہ السلام سے. کیا باتیں؟ خیر کی باتیں. اے اللہ کے رسول یہ کریں گے کیا ملے گا، یہ کریں گے یا یہ ہوگا کیا ہوگا، تو اس قسم کی. اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی باتیں پوچھتا تھا. شر سے مراد فتنوں کے متعلق پوچھتا تھا. اور اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کل کلاں وہ فتنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور اگر میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اللہ کے رسول نے مجھے بتایا ہوگا کہ اب جب وہ فتنے آئیں گے تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. تو یہ میں پوچھتا تھا، یہ میرا ذوق تھا، اور عجیب ذوق تھا ان کا. پہلے تو مجمع بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے، حضرت عمر نے اعلان کیا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا؟ حضرت حذیفہ نے ہاتھ کھڑا کیا، انا، میں ہوں، میں حضرت آپ علیہ السلام سے اکثر. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ تم ہی ہو. اس کے بعد حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. تو حضرت حذیفہ انفرادی فتنوں میں چلے گئے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا یہ ہوگا، پھر وہ توبہ کرے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، پھر روزہ نہیں رکھے گا تو یہ نہیں انفرادی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا، مجھے بتاؤ اجتماعی فتنوں کا کیا ہوگا، وہ فتنے کے جو موج کی طرح آئیں گے اس امت پر، ان کا کیا ہوگا. تو حضرت حذیفہ نے ایک بڑا پیارا جملہ، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے عمر، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ دروازہ ہے آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، لاک ہے بہترین.
آپ پریشان نہ ہو۔ اب حضرت عمر نے اگلا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت عمر نے پوچھا، حضرت حذیفہ نے آگے سے عرض کیا، امیر المؤمنین اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ بس اتنی بات ہوئی۔ اب حضرت حذیفہ کے جو شاگرد تھے نا، انہوں نے کہا کہ جب یہ کیا کوڈ ورڈ باتیں تھیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں دروازہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں دروازہ کھولا جائے گا، توڑا جائے گا، کیا بات؟ اس وقت حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایک دروازے کے طور پہ رکھا ہے، جب تک یہ دروازہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس امت پر کبھی فتنے نہیں لائیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے یہ، میں مقام سمجھا رہا ہوں، آگے تفصیل آپ کے ذمے آپ پڑھیں۔ اب آپ علیہ السلام نے تو حضرت حذیفہ کے شاگردوں نے پوچھا اچھا پھر؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ یعنی توڑنے سے کیا مراد؟ شہادت کی موت۔ اس کے بعد میری امت پر ایسے فتنے آئیں گے کہ قیامت تک وہ فتنے ختم نہیں ہوں۔ مقام تھا، ایک مرتبہ تھا۔ آگے سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کیا حضرت عمر جانتے تھے یہ بات کہ وہ خود وہ دروازہ ہیں؟ تو کہا وہ اس طرح جانتے تھے جیسے اس وقت تم سورج کو دیکھ رہے ہو، اس طرح حضرت عمر کو پتا تھا کہ میں ہی وہ شخصیت ہوں۔ عاجزی بھی دیکھیں نا کتنی بڑی عاجزی ہے، کبھی یہ نہیں کہا ہاں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور میں جب تک ہوں تمہارے اندر فتنے نہیں آئیں گے، کبھی ایسا جملہ نہیں کہا، بالکل عاجزی سے زندگی گزاری۔ تو دروازہ بھی تھے اور پھر اللہ کے رسول نے ساتھ بشارت بھی دی کہ عمر اس دروازے کو کھولا نہیں جائے گا، یعنی تبھی موت نہیں مرو گے تم، وہ تبھی موت نہیں بلکہ اس دروازے کو توڑا جائے گا، شہادت کی موت ملے گی۔ بہرحال گزارش یہ ہے، ایک تو اپنے اہداف اپنی نیتیں بنا لے۔ جمعے کا مبارک دن ہے، ہو سکتا ہے آج سال بدل جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، توفیق بھی مانگے، اے اللہ اگر پچھلے سال نماز میں کمی رہی، اس سال نیت کرتا ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ پچھلے سال کسی وجہ سے حج نہیں کر سکا مثال کے طور پہ، اس سال نیت ہے اللہ میں حج پہ جاؤں گا۔ پچھلے سال جو بھی ہیں یہ خود اپنے اہداف طے کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ اہداف اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اچھا جی، ایک بڑی مشہور دعا ہے جو لوگ اکثر مانگتے ہیں اور سامنے بولتے بھی ہیں کہ اے اللہ مجھے، یعنی الفاظ ہوتے ہیں نا، اے اللہ محتاجی کی زندگی سے بچا، اور اگر محتاجی رکھنا ہے تو مجھے موت دے دے۔ یہ ہوتا ہے یعنی اللہ کسی کا محتاج نہ کر، اور اگر محتاج کرنا ہے تو پھر اپنا محتاج کر اور مجھے موت دے دے۔ دیکھیں یاد رکھیں، موت کو مانگنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ موت نہیں مانگ سکتے۔ آپ یہ مانگے کہ اللہ مجھے محتاج نہ بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ اگر محتاجگی آنی ہے تو اس سے پہلے مجھے موت دے دے، منع کیا گیا ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک بہت آسان سی دعا آپ کو، ظاہر ہے مریض آدمی اکثر یہ دعائیں کرتے ہیں، کینسر کے مرض میں اللہ حفاظت فرمائے، یا کوئی ایسے بڑے مرض میں ہوتا ہے تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے اللہ تعالیٰ تکلیف کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیہ، اے اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اس عافیت میں ہر چیز داخل ہو جاتی ہے، تو جو آدمی محتاجگی سے ڈرتا ہے وہ یہ دعا کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ کریں گے کہ محتاج نہیں ہو۔ جمعے کے خطبے میں جو لاٹھی وغیرہ پکڑی جاتی ہے، یہ جو ڈنڈا ہے، یہ سنت عمل ہے، لیکن ظاہر ایک سنت عمل ہے، کوئی پکڑ لیتے، ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ سنت تھی۔ جو لاٹھی آپ علیہ السلام استعمال کرتے تھے، عصا آپ کے پاس ہر وقت ہوتا تھا، لیکن خصوصاً جمعے کے خطبے کے دوران جب عربی کا خطبہ دیا جاتا تو آپ علیہ السلام باقاعدہ لاٹھی پکڑ کے کھڑے۔ اس کا پتہ ہم لوگوں کو اس عمر میں نہیں چلتا، اس کا پتہ آپ کو 50-60 سال کے بعد جب آدمی آدھا پونا گھنٹہ ممبر پر بیٹھ کے بیان کرے پھر کھڑا ہو تو ہلکے ہلکے چکر آتے ہیں، اس وقت سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کے یہ سنت کی بھی اس وقت سمجھ آتی ہے۔ بہرحال اللہ عمل کی توفیق دے۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ بہت اہم ہے، بچوں کو جو چھوٹے نابالغ بچوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں وہ والدین کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ بچہ ہمارے سامنے آیا، جیب سے ہم نے نکال کے 10 روپے تو دے دیے، اب یہ 10 روپے والد
یا والدہ استعمال نہیں کر سکتی، اس کو علماء فرماتے ہیں الگ رکھیں. کیا کریں؟ الگ رکھیں. اور الگ رکھیں. البتہ ایک جائز صورت یہ ہے کہ بچوں کی ہی ضرورت کی چیز اس میں سے خریدی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اب ظاہر ہے نہیں ہے 2-4 ہزار روپیہ کسی نے دے دیے اور پھر آپ اسی میں سے آپ بچوں کے کپڑے لا رہے ہیں، بچوں کے پیمپر لا رہے ہیں یا جو بھی ہے، تو وہ تو جائز ہے. اپنے استعمال اپنی ضرورت کی چیز وقتی قرض کے طور پہ تو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ چلو میرے پاس نہیں 1000 روپے لے لیا، کل دوبارہ رکھوں گا، لکھ کے الگ کر کے اس کو رکھا جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک اور مسئلہ ہے لیکن وہ تفصیلی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ